اسی کے اندر ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ بھی کہا تھا کہ وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، دیکھو آپس میں موافقت رکھنا، مخالفت مت کرنا۔ تم ایک علاقے میں بھیجے جا رہے ہو، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا علماء کرام سے بھی بصد معذرت، میں اس مقام کا حامل نہیں ہوں، لیکن حدیث کی تشریح میں مجبوری ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی علاقے میں پہنچے اور ایک ہی زمانے میں دو عالم ہوں، ایک ہی علاقے میں دو عالم ہوں، تو ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو حسد آ لیتا ہے، شیطان حسد کے راستے سے ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ المعاصرۃ اصل المنافرہ، معاصرت یعنی ہم عصر ہونا، ایک زمانے میں ہونا، دلوں کے اندر نفرت پیدا کرتا ہے، بگاڑ آ جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کا حلقہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو آدمی کو حسد ہونے لگتا ہے۔ اسی حسد نے بنی اسرائیل کو تباہ کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو نکالا گیا نیشاپور سے، اور اس کے بعد امام بخاری کو اخیر عمر میں بھی جو تکلیف دی گئی، اس میں یہی حسد تھا۔ خالد زولی ہوں یا ابن ابی الورقا ہوں، ان لوگوں کو امام بخاری سے حسد ہوا، اور امام بخاری جیسا جلیل القدر عالم دین، اس نے ایسا زمانہ دیکھا، ایسی دقت کا، یہاں تک کہ یہ علم ہوا کہ امام بخاری نے آخر میں خرطنگ میں سواری کو ان کو سوار کروایا گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے بھی میں کہیں اور چلا جاؤں، لیکن پھر اس کے بعد کہا کہ مجھ کو چھوڑ دو، اتر گئے، اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ اللہ تیری زمین وسعت کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی، لقد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک، اب مجھ کو آپ اٹھا لیجیے، اب میں اس فانی دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری کو، حضرت معاذ بن جبل کو کہا تھا آپس میں اختلاف مت کرنا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پیارا شعر سنایا کرتے تھے، جو لوگ سمجھیں گے وہ سمجھیں گے، علماء کو ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے، اس سے علم کی جڑ کٹتی ہے، اس سے دین کی جڑ کٹتی ہے، اور اگر عالم کسی عالم کی مخالفت پہ نہ ہو تو کوئی راستہ نہیں ہے کہ کسی عالم کو کوئی جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، سمجھ لیجئے گا، میں تشریح تو نہیں کروں گا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ تطاوعا ولا تختلفا، دین کے کام کرنے والوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کو رفیق سمجھنا چاہیے، فریق نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم فریق نہیں ہیں، اس لیے جہاں کہیں ہوں دین کی خدمت انجام دیں، اور کوئی اور خدمت انجام دے رہا ہو تو خوش ہوں کہ وہ بھی اللہ کے دین کی خدمت انجام دے رہا ہے، خوشی کی بات ہے۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔